ملک کی اگر موجودہ صورتحال دیکھیں تو اوپر سے مولانا فضل الرحمان جو آج کل ایک فرشتہ صفت انسان بنے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے انہوں نے سچائی اور حق کا علم اٹھایا ہوا ہے کہ جیسے کوئی بھی اس ملک میں ان سے زیادہ سچا نہیں ہے۔ اور جیسے وہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا کہ جسے جب ٹافیاں نہ دیں یا اسے کچھ نہ دیں تو وہ راز بھی اگلنے شروع کر دیتا ہے کہ جو نہیں کرنے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے وہ بچہ بنا ہوا ہے کہ بس خالی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے نہیں بلکہ ان کے باپوں کے لیے بھی وہ ایک ایسا بچہ بنا ہوا ہے جو دھمکیاں دے رہا ہے کہ اچھا میرا منہ نہ کھلواؤ ورنہ میں سارا کو جو بھی دس دیں گا جو اب بات سیریس کرتے ہیں۔ بات سیریس یہ کہ جب مولانا فضل الرحمان نے یہ انکشافات کیے تو اس کے کاؤنٹر میں جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ری ایکشن آیا وہ زیادہ قابل غور تھا۔ اب اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو پریس کانفرنس سب سے پہلے ملک احمد خان نے کی اور انہوں نے کہا جی دیکھیں مولانا فضل الرحمان کیسے یہ کہہ سکتے ہیں، یہی تو ہمیں گائیڈ کرنے والے تھے، انہوں نے تو ہمیں پارلیمنٹ میں اتنی تقریر کی اور کہا جی عمران خان کا ساتھ دینا کفر کے مترادف ہے اور اس کے بیرونی آقاؤں کے دم پہ یہ جو کر رہا ہے تو یہ تو لوگوں کی تصدیق کر رہا ہے اور یہ علماء کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور ہم نے مولانا کی باتوں سے اور جیسے ملک احمد خان کہہ رہا تھا کہ میں نے تو بہت سبق حاصل کیا، بہت کچھ سیکھا کہ مولانا نے اتنا اچھا ہمیں گائیڈ کیا تو ہم نے تو ان کی باتیں مانی۔ اب اس کے بعد اگر بات کی جائے رانا ثناء اللہ نے جو اس کے جواب میں پریس کانفرنس کی اور ایک ٹی وی چینلز میں آ کے کہا جی مولانا ہی تو تھے کہ جنہوں نے ہمیں کہا کہ عمران خان تو یہودی ایجنٹ ہے، اس کا ساتھ دینا ملک و قوم سے غداری ہے، سو لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں ایک دن بھی صبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں تحریک لے کے آنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ اب اس میں ایک اور شخص جو ان سب سے زیادہ بڑا، اب میں لفظ تو یہ استعمال کروں گا پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ جو ڈفر ہے اس کی بات کی جائے راجہ ریاض۔ اب راجہ ریاض سے جب صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی مولانا تو میرے کمرے میں آئے، انہوں نے آ کے مجھے کہا جی عمران خان کے بارے میں جو آپ پہلے 5-6 لوگ پی ٹی آئی کے منحرف ہوئے ہیں آپ تو جہاد کر رہے ہیں، آپ تو یہ ملک و قوم اور احسان ہے آپ کا اس قوم کی نسلوں پہ، آپ تو جہاد کر رہے ہیں، سو یہ تو ایک بہت بڑا علم ہے جو آپ نے اٹھا لیا۔ اب میں ان پیپلز پارٹی کی بات تو چھوڑ ہی دینا، انہوں نے جو جواب دیا۔ اب میں جب ان تینوں چاروں لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا تو مجھے ایک احساس ہوا کہ یار یہ کتنے سادہ لو انسان ہے نا، کہ دیکھیں ایک بندہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جی دیکھو اس بندے کا ساتھ دینا اس ملک و قوم سے غداری ہے اور یہ ایسے ہے ویسے ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ کہتے ہیں جی ہم مان گئے۔ اب دوسرا کھڑا ہوا تو اس نے کہا جی مجھے تو گائیڈ کیا گیا کہ یہ جہاد ہے اور میرے اندر جوش جنون آیا، میں عمران خان کے خلاف ہو گیا۔ اب تیسرا اس نے کہا جی مجھے جب پتہ چلا عمران خان یہودی ایجنٹ ہے تو میں بھی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، ہم نے تو اس لیے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی۔ اب میں سوچ رہا تھا یار اتنے سمپل اور سادہ لوگ ہیں، اتنے سادہ طبع لوگ ہیں، اور ان سے بھی زیادہ سادہ لوگ ہم ہیں جو ان کے حوالے ملک کیا ہوا ہے جنہوں اگر اب دیکھیں نا ان کو آج ایک شخص گائیڈ کر رہا ہے تھوڑا سا، ایک مولانا فضل الرحمان جس کے آج یہ خود ہی خلاف ہو گیا، اس نے انہوں نے گائیڈ کیا کہ اس ملک میں یہ شخص ایسے ایسے ہے تو یہ عمران خان کے خلاف ہو گئے۔ کل کو ان کو کوئی یہ گائیڈ کر دے کہ یہ پاکستان آپ کا ملک نہیں ہے، آپ تو ہندوستان کے باشندے ہیں، تو قائد اعظم نے تو آپ کو دھوکے سے الگ کیا ہے۔ اور جتنی یہ سادہ لوگ ہیں، یہ جتنی یہ سادہ طبی یہ باتیں کر رہے ہیں، اس حساب سے تو یہ کل کو پاکستان کے خلاف ہو جائیں گے۔ ہاں اور ان سب کی یہ تو چلے مذاق ہو گیا، مذاق کے علاوہ اتنا یہ ایک سیریس پوائنٹ بھی ہے کہ یار یہ کیسے بیوقوف بناتے ہیں ہم لوگوں کو اور اس ملک کی عوام کو، کہ یہ اتنے سادہ ہیں کہ ان کو کوئی بھی کہتا ہے اور یہ اس طرف نکل پڑتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ان کا اللہ جیسے قرآن مجید میں فرماتا ہے نا کہ اللہ حق کو جھوٹ پہ کھینچ مارتا ہے اور جس سے حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے۔ حق کیا اور باطل کیا ہے، اللہ نے بس ان کی رسی کھینچنی تھی، ان کی رسی کھینچ دی اور اب جو حق عمران خان کہتا تھا وہ واضح ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کے اوپر ہی کیچڑ اچھال رہے ہیں ایک دوسرے کی، اور مولانا فضل الرحمان اب وہ بچہ بن کے جو ماں باپ کو دھمکی دیتا ہے کہ میں وہ بھی بتا دوں گا، وہ بن کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے
آپ نے اتنا ہلکا لیا نا، جیسے اس نے غریدہ فروقی کے پروگرام میں کہا کہ اگر آپ نے میری اسٹیٹمنٹ کو اتنا ہلکا لیا نا تو میں وہ تو اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں سے حساب تو انشاءاللہ ہوگا، حساب انشاءاللہ ہوگا جیسے جیسے ان کا وقت قریب آئے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان کو اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہے؟ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو تو جو وعدے اس کو جو دیے گئے تھے، کہ جیسے وہ پنجابی میں ایک گانا ہے نا، سانو نہر والے پل تے بلا کے تے سونا مائی کتھے رہ گیا، وہ صاحب مولانا فضل الرحمان سے ہوا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے پاس رہا ہی کچھ نہیں۔ پی ڈی ایم کے صدر کے چکروں میں اس سے تو وہ اس کی زمین بھی کھینچ لی اس کے پیروں کے نیچے سے انہوں نے۔ اب مولانا فضل الرحمان اس لیے یہ کوئی حق اور سچ کا علم نہیں اٹھایا ہوا اس نے، یہ کوئی فرشتہ شخص نہیں ہے، یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جو کل پی ڈی ایم کا سربراہ بن کے اور بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہا تھا، اور آج اس ملک کو قوم کے لیے کہہ رہا ہے میں نے حق اور سچ کو بیان کیا تاکہ یہ بات ریکارڈ پہ رہے، ریکارڈ پہ اس ملک کے وہ بھی ہے کہ تم نے ڈیزل کے پرمٹ بھی لیے اور تم نے کیا کیا کیا، خواتین کی حکومت کو پہلے تم کفر کے فتوے دیے آپ نے، اور بعد میں اسی آج کل مریم نواز کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اس ملک کو قوم کے ریکارڈ میں یہ بھی ہے۔